ہے فیور کی کل بات چل رہی تھی اس سلسلے میں، اور ایلیم سیپا کا بھی میں نے ذکر کیا تھا نزلے کے لیے. یہ خاص طور پر جس کی علامتیں پیاس کی تکلیف سے مشابہ ہوں، ایسے نزلوں میں یہ کافی مفید رہتا ہے. لیکن واضح بات یہ ہے کہ آنکھوں میں اس سے خراش نہیں پیدا ہوتی، مگر باقی تمام عضلات میں خراش پیدا ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں ہے فیور کا ذکر چلا تھا، میں اس کے ساتھ اس کی علامتیں بتاتا ہوں. ایلیم سیپا کا ہے فیور عموماً اگست میں واقع ہوتا ہے، یعنی گرمیوں کے آخر پر جو ہے فیور ہو اس کا زیادہ تر تعلق یعنی زیادہ تر نہیں، ایلیم سیپا سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. اور اس میں اگر علامتیں باقی پائی جائیں تو ایک دو خوراکوں میں ہی ہے فیور کو آرام آ جاتا ہے. لیکن ہے فیور اور عام نزلاتی بیماریوں کا فرق کو واضح طور پر سامنے رکھیں تو اس سے ایک مزید احتیاط سامنے آ جاتی ہے. ہے فیور پیدا ہونے سے جب جھلیاں چھل جاتی ہیں، اندر زخم سے واقع ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے نزلاتی جراثیم آ کر وہاں جگہ پکڑ لیتے ہیں اور اس سے بلغم زرد ہو جاتا ہے یا سبز ہو جاتا ہے، چھاتی پر اثر. یہ تمام چیزیں براہ راست ہے فیور سے نہیں ہو رہی، بلکہ ہے فیور سے جو بار بار چھیلا گیا ہے اندر جسم، ورنہ ہے فیور خود جراثیم کی پیداوار نہیں ہے. اور جو دوائیں آپ دیتے ہیں ہے فیور کو وقتی طور پر ٹھیک کرنے کے لیے، وہ اکثر جراثیم کا مقابلہ کر کے ان کو روکتی ہیں اور وقتی فائدہ دے جاتی ہیں. لیکن مستقل علاج ہے فیور کا وہ عارضی دوائیں نہیں ہیں. مستقل علاج وہ اندرونی کمزوری ہے جس کے نتیجے میں ہے فیور ہوتا ہے، اور وہ کسی انجانے خوف کی وجہ سے، انجانا اس لیے کہ ہم اس کو معین نہیں کر سکتے، جسم ان چیزوں کے خلاف رد عمل دکھاتا ہے جن سے کوئی شر وابستہ نہیں ہوتا. عام طور پر عام کھانا ایک آدمی کھاتا ہے، دوسرا بھی وہی کھاتا ہے تو اس کو تکلیف ہو جاتی ہے. مثلا یہ جو الرجی ہے، اس میں ایلیم سیپا والی جو الرجی ہے اس میں خاص طور پر اس کی آڑو کی جلد سے بھی الرجی ہوتی ہے. اور بعض دوائیں ہیں جن میں بعض پھلوں، عام روزمرہ کے سبزیوں پھلوں سے بھی الرجی ہو جاتی ہے. تو یہ مثال اس بات کی ہے کہ انہونا کوئی انجانا خوف ہے جو کبھی جسم کو پہ واقع ہوا ہے. الرجی کے سلسلے میں نے جہاں تک غور کیا ہے، میرا خیال ہے کہ بچپن میں بعض بے احتیاطیوں کے نتیجے میں الرجیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بچہ چونکہ غیر معمولی طور پر حساس ہوتا ہے، اس لیے ماں باپ کو پتہ نہیں لگتا وہ کیا دے رہے ہیں اور کیا یہ رد عمل دکھا رہا ہے، لیکن اس کے جسم کے اندر گہرے خوف داخل ہو جاتے ہیں. اس لیے بچوں کے معاملے میں غذا کے ساتھ بہت احتیاط برتنی چاہیے. اب جیسا کہ میں نے بتایا، کھٹی غذا اگر بار بار دیں گے کہ جی اورنج کا بڑا فائدہ ہے تو وہ بالآخر الرجی میں تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح اور بھی بہت سی غذائیں ہیں. بچپن میں تیز پھولوں کی خوشبو بچوں کے قریب لے آئے، یا بچے بعض ناک کے قریب کر کے پھول سونگھتے ہیں، اس کے نتیجے میں بعض دفعہ الرجیز پیدا ہو جاتی ہیں. تو ہے فیور کا اصل علاج الرجی کا علاج ہے، اور الرجی کے علاج کے لیے ہومیوپیتھی میں ایک اصطلاح ہے اینٹی سورک دوائیں. سورا اس بیماری کو کہتے ہیں جس کا گہری جلدی امراض سے تعلق ہو، اور نزلاتی بیماریاں جو زیادہ گہری ہوں ان کا جلدی امراض سے بھی ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا نزلہ اندرونی جلد ہے. اور بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص کا ایگزیما دور کیا گیا مقامی طور پر دوائیں لگا کر،
تو اس کو یا ہے فیور ہو گیا یا اس کو دمے کی تکلیف ایسی ہوئی کہ پھر وہ پیچھا نہیں چھوڑتی تھی. بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایگزیمے کا علاج بے احتیاطی سے کیا گیا تو ذیابیطس ہو گئی. بعض صورتوں میں انتڑیوں کی گہری بیماریاں اور مستقل بیماریاں لاحق ہو گئیں. پھر یہ بھی الٹ بھی دیکھا ہے کہ انتڑیوں کا علاج کیا تو جلدی بیماری ظاہر ہو گئی. یوٹرس کا عورتوں کی اندرونی تکلیف ہے جو لمبے عرصے سے تنگ کر رہی ہے، اس کا علاج کیا تو جلدی ایک تکلیف ظاہر ہو گئی. بعض معاملات میں ذیابیطس کا علاج ہوا تو جلدی تکلیف واقع ہو گئی. ہماری ساس اپامت السلام مرحومہ کو ذیابیطس کی بڑی پرانی تکلیف تھی. ایک دفعہ ان کو انہوں نے کہا کہ میں تو تنگ آ گئی ہوں یہ دوائیاں کھا کھا کے، میرا باقاعدہ غور سے علاج کرو. چنانچہ وہ زیادہ ہی غور ہو گیا، ایسی صحیح دوا ملی کہ فوراً ذیابیطس دور اور بڑا سخت ایگزیما ظاہر ہو گیا. کراچی سے وہ کراچی میں ہوا کرتی تھی ان دنوں، مجھے فون آیا کہ بڑا سخت ایگزیما ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پرانا کوئی بچپن میں ایگزیما ہوا کرتا تھا؟ اور یہ خیال اس لیے بھی زیادہ تقویت پا گیا کہ بی بی آصفہ کو بھی جلد کے سر کے پیچھے بڑا گہرا ایگزیما تھا، کوئی 7-8 سال کی عمر میں، جو پیچھا نہیں چھوڑتا تھا. تو گہری اینٹی بایوٹک دے کر ان کا ایگزیما ٹھیک کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کو بھی ذیابیطس کی تکلیف ہو گئی تھی. تو آپس سے میں نے فون پہ بات کی، میں نے کہا آپ دیکھیں اس کا علاج نہ کرائیں، میں بعض دوائیں دیتا ہوں، کوشش کرتے ہیں. لیکن ان سے صبر نہیں ہوا اور ایلوپیتھک علاج کر کے ایگزیما ختم کر دیا گیا، اور دوبارہ ایگزیما ختم ہوتے ہی پھر ذیابیطس شروع، اور پھر زندگی تک ساتھ رہی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مریض جلد پر تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے اچھا دفعہ ہو، غائب ہو جائے، نظر نہ آئے ہمیں، اندر گلینڈ میں چلی جائے. وہ چونکہ ذیابیطس تکلیف نہیں زیادہ دیتی، ظاہری تکلیف نہیں دیتی، اس لیے لوگ یہ پسند کر لیتے ہیں کہ ذیابیطس کے ساتھ رہیں. لیکن جب پیچش میں تبدیل ہو تو بہت تکلیف دیتا ہے. جب دمے میں تبدیل ہو جائے تو دمے کا مریض تو یہ پسند کرے گا کہ ایگزیما ہو جائے بجائے اس کے کہ اس کو دمہ لاحق ہو. اس لیے سورا کی دوائی تلاش کرنی بہت ضروری ہے. جہاں بھی آپ کو دمہ ملے یا کورائی کی وہ قسم جو دائمی ہو جائے، نزلہ عارضی تو ہر ایک کو ہو جاتا ہے، کل بھی میں نے بیان کیا تھا. ایک مریض ہمیشہ نزلے کا منتظر ہی بیٹھا رہتا ہے، ذرا سی کوئی ہوا میں تبدیلی آئے تو اس نے چھینکیں لینی شروع کر دی، یا اس کو ہے فیور ہو. تو اس کے لیے اصل علاج کا وقت وہ ہے جب وقتی بیماری دور ہو جائے. بہترین وقت وہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ نزلے کے دوران اس کے سورا کی کوئی علامت آپ کو معلوم نہیں ہوگی. نزلے کے دوران نزلے کی اپنی علامتیں اس کی بنیادی علامتوں کو دبا لیتی ہیں، اور نزلے کے وقت عموماً ان جراثیم یا وائرسز کی علامتیں زیادہ اثر دکھاتی ہیں جو اس وقتی نزلے کے ذمہ دار ہیں. اس لیے اس وقت آپ کو مریض کی دائمی علامتیں تلاش کرنا مشکل ہوگا. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جب اس کو شفا ملے فوراً اس کے سورا کی تلاش شروع کریں. سورا کا لفظ آپ ہومیوپیتھی کتابوں میں پڑھیں گے، اسی طرح سائیکوسس کا پڑھیں گے اور سفلس وغیرہ کا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر اس کو جذام ہے یا کوئی اور اندرونی گہری بیماری ہے. یہ اصطلاحیں ہیں 3 بنیادی بیماریوں سے تعلق رکھنے والی. وہ بیماریاں جن کا کوڑھ سے اور جلدی امراض سے تعلق ہو ان کو سورا کہا جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے ہومیوپیتھی میں کہ اگر کسی زمانے میں اس خاندان میں بعض گہری جلدی بیماریاں پائی گئیں اور وہ ٹھیک بھی ہو گئی ہوں تو
ایسی ٹھیک نہیں ہوئی کہ ان کا اصل علاج ہوا، بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں سپریس کر دی گئی، دبا دی گئی. تو ہمیشہ کے لیے جسم کے اندر بعض کمزوریاں واقع ہو جاتی ہیں جو نسل بعد نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں. ان کمزوریوں کی تلاش اور پہچان مزمن مریضوں یعنی مستقل دائمی مریضوں کے لیے شفا کی خاطر ضروری ہے، ورنہ عارضی طور پر آپ علاج کرتے رہیں گے مستقل شفا نہیں دے سکتے. بس سورا کا تعلق ہے فیور سے بہت گہرا ہے، اور سورا میں جو بڑی بڑی دوائیں ہیں ان میں ایک سورائنم بھی ہے. بہت سی دوائیں ہیں، سلیشیا بھی ہے، سورائنم بھی ہے، اور میزریم بھی ہے. میزریم وہ دوا ہے جس کا جلدی امراض اور نزلاتی امراض سے بدلنے کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ ایک کو دباؤ، باقی چیزوں میں تو ضروری نہیں کہ وہ کوئی چیز اسی طرح ظاہر ہو. جیسے میں نے بیان کیا تھا کہ آپ ضرور جب ایگزیما ٹھیک کریں تو اندر ضرور جائے گا. ہومیوپیتھک میں اگر ایگزیما ٹھیک ہو تو عام طور پر اندر نہیں جاتا، وہ سوائے اس کے کہ بالکل غلط علاج ہوا ہو. مگر اس میں دیکھا گیا ہے کہ میزریم ایسا ایگزیما ہے جو خاص طور پر سر پہ ایسے زخم پیدا کر دیتا ہے کہ سارا سر چپٹ جاتا ہے. یوں لگتا ہے کہ ایک کھال پر ایک اور کھال چڑھ گئی ہے، بال بھی جڑ جاتے ہیں، اور جسم پر بھی یہ ایگزیما پایا جاتا ہے. بہت ضدی ہوتا ہے. یہ ایگزیما اگر ہومیوپیتھک دوا سے میزریم سے ہی ٹھیک کیا جائے تو کسی نزلے میں تبدیل نہیں ہوگا. اگر اس ایگزیمے کو کسی ایلوپیتھک علاج سے یا طبی علاج سے زبردستی ٹھیک کر دیا جائے تیل ویل لگا کر، تو ایسا مریض دائمی نزلے کا مریض ہو جاتا ہے، اور اس کے نزلے میں سخت بدبو پائی جاتی ہے، اور جو سڑان جیسی باہر کی پیپ میں پائی جاتی تھی، اس کے ایگزیما میں پیپ پیدا ہوتی ہے جس میں کافی بدبو ہوتی ہے، ویسیکلز گندگی سے بھر جاتے ہیں. تو ایسا نزلاتی مریض جس کے پاس سے بھی بدبو آئے اور جس کو خود بھی زندگی عذاب معلوم ہو، ہر وقت ناک سے سڑان آ رہی ہے اور وہ کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑتی، اس کو اگر ایک ڈوز میزریم کی دیں تو بعض دفعہ 1-200 کی طاقت میں ایک دوائی دیں تو نزلہ فوراً ٹھیک اور ایگزیما واپس. فوراً سے مراد یہ نہیں کہ دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے، مراد یہ ہے کہ چند دن کے اندر اندر صحیح طاقت کی دوائی دینے سے اس کا نزلہ چاہے کتنا پرانا ہو وہ ٹھیک ہو کر دوبارہ ایگزیما میں بدل جائے گا. اور پھر اس کا سرفس پر علاج ہونا ضروری ہے. اکثر میزریم ہی سے ہوگا، لیکن اگر میزریم فائدہ نہ دے تو کوئی اور ایگزیمے کی گہری دوائی ڈھونڈنی پڑے گی، اس کی علامتیں دیکھنی پڑیں گی. بس عارضی نزلاتی کیفیات اپنی شکلیں بدلتی ہیں. اسی طرح وہ ہے فیور ہمیشہ شکلیں بدلتا ہے. ایک دوا اگر آج کام آئی ہے تو کل نہیں آئے گی. ایلیم سیپا سے آپ اس کا علاج کریں گے، یہ عارضی دوا ہے، مستقل سورا کی دوا نہیں ہے. یہ آج کا ایگزیما ہے فیور چند دن میں ٹھیک کر دے گی. مریض ہنستا کھیلتا اپنے پاس اس کی شیشی بنا کے رکھ لے گا، اگلی دفعہ جب آئے گا ہے فیور تو اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ہے فیور میں بھی اور دیگر گہری نزلاتی بیماریوں میں، دمے وغیرہ میں بھی آپ کو لازماً گہری دوا کی تلاش ہوگی. دمے کو میں نے سورا کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کا، کیونکہ میرے تجربے میں اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے. عام طور پر اس کو سائیکوسس کے ساتھ کتابوں میں ملاتے ہیں، اور سائیکوسس ایسی جنسی بیماریوں کی علامت بنایا گیا ہے یہ لفظ، جیسے کسی کو سرائے وہ ہو جائے، اردو میں تو نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا لفظ انگریزی میں گونوریا،
سوزاک اردو میں کہتے ہیں، انگریزی لفظ جو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ ہے گونوریا. سو گنوریا بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، اصل لفظ گونوریا ہے. تو گونوریا اگر کسی کے خون میں پایا جائے، یہ بیماری ایسی ہے جو کئی دفعہ بعض معاشروں میں بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، اور کسی نہ کسی وقت میں کسی خاندان میں یہ بیماری داخل ہو سکتی ہے. اس لیے وہ اس کو براہ راست گونوریا کی بیماری نہیں کہتے، کیونکہ وہ نہیں ہے. اس کے بد اثرات بعض دفعہ ایسے خاندانوں میں شادیوں سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن میں رہی ہے، اور ایک خاندان میں اگر یہ بیماری نہ بھی ہو تو دوسرے خاندان سے لمبی شادیوں کے نتیجے میں خود بخود منتقل ہوتی رہتی ہے آگے اولاد میں. اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے باپ دادا نے کوئی گناہ کیا تھا جس کے نتیجے میں سزا ملی ہے. یہ ایک روزمرہ کی بیماری ہے جو گہری خلیات میں اتر جاتی ہے، اور وہاں سے پھر نسل بعد نسل منتقل ہوتی رہتی ہے. اس کو کہتے ہیں سائیکوسس. تو وہاں آپ کو دمے میں سورا کے ذریعے بھی علاج کر سکتے ہیں بعض معاملات میں، میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے. لیکن بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سورا اور سائیکوسس بعض جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دونوں ذمہ دار ہو جاتے ہیں ایک بیماری کا. تو مستقل علاج کے لیے آپ کو وقتی شفا سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان عنوانات کے نیچے ہومیوپیتھک میں جو چوٹی کی دوائیں ملتی ہیں ان کی علامتوں میں مریض کی علامتیں تلاش کریں، اور اگر صحیح مل جائے تو اس سے بہت نمایاں فائدہ ہوگا. یہ جو ہے فیور ہے، اس کا ایک مستقل علاج ایلیومینا میں بھی ہے. ایلیومینم عام طور پر وہ دھات ہے جسے ہم روزمرہ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کثرت سے یہ بعض اس جگہ استعمال ہوتی ہے، خصوصاً غریب ممالک میں جہاں لوہے چاندی وغیرہ کی، چاندی کا تو سوال نہیں، لوہے یا دوسری دھاتوں کے برتن مہنگے ہوتے ہیں. تو ایلومینم سب سے سستی اور دیر پا چیز ہے، اور اکثر برتنوں میں ایلومینا کے زہر پائے جاتے ہیں. ایلومینم کے الائڈز بھی ہیں جو ان کے ساتھ مل کر اثر پیدا کرتے ہیں. ایلومینا کے اندر بہت دیر پا اثرات ہیں. جب ایک دفعہ ایلومینا کا زہر پھیل جائے تو اس سے آرٹیریوسکلوروسس کی علامتیں بھی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور رگیں سکڑنے سے لگتی ہیں جو دماغ کو پہنچتی ہیں، خون پہنچاتی ہیں. وقتی علاج کے لیے ایلومینا شاذ ہی کبھی فائدہ دے. ایلومینا کے زیادہ فوائد مستقل گہری بیماریوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آہستہ واقع ہونے والی بیماریوں سے، جس طرح آرٹیریوسکلوروسس ہے. آہستہ 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 رگیں سکڑ رہی ہیں، ان کے اندر مادے بیٹھ رہے ہیں، اور ایک انسان کو جوانی میں اس کا کوئی احساس بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن بعض دفعہ وہ اس میں بھول چوک، اور خاص طور پر جس کو برین فیکس کہتے ہیں، ان کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. باتیں کرتے کرتے اچانک کچھ دیر کے لیے بات بھولتا ہے، اور اسی طرح لڑکھڑانا، جسم کے نچلے اعضاء پر میں کمزوری واقع ہونا، کیونکہ خون کی رگیں پورا خون وہاں نہیں پہنچا رہی. ان کا تعلق ایلومینا سے ہے. مگر اس ضمن میں ایلومینا مجھے اس لیے یاد آیا ہے کہ یہ سورا کی بھی بہت گہری دوا ہے، اور نزلہ ٹھیک ہونے کے بعد، یعنی ہے فیور کا اثر ٹھیک ہونے کے بعد جو دوائیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے ان میں ایلومینا بھی ایک دوا ہے. اگر یہ صحیح ہو تو اس کی ایک دو اونچی طاقت کی خوراکوں سے مریض کو یا تو آئندہ ہے فیور ہوگا نہیں، یا ہوگا تو بہت ہلکی قسم کا، اور معمولی علامتیں ہوں گی جو عام روزمرہ کے عام دواؤں سے قابو آ جاتی ہیں. اور تکلیف، گہری تکلیف، وہ چھینکوں کا بے شمار چھینکوں میں ایک مریض دن رات بعض دفعہ سر خالی کر لیتا ہے، اس کی آرام نہیں آتا. مگر اس کے بعد اگر ہوا بھی تو میں نے بتایا
معمولی سا ہوتا ہے اور عام روزمرہ کی دواؤں سے ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ تو تھا ہے فیور. اس ضمن میں آپ کو بتاؤں ایک طریقہ علاج جو سورا اور سائیکوسس دونوں کا پہ اثر رکھتا ہے، وہ ہے سل کے مادے کی دوا بیسیلینم. لنگز کا بہترین ٹونک ہے اور نزلاتی بیماریوں سے شفا دینے میں بھی یہ بہت اچھا کردار دکھاتی ہے. تبھی میں نے جو فارمولہ وبائی نزلوں سے بچانے کے لیے بنایا، جس کا اعلان بھی کیا تھا، اس میں بیسیلینم اور انفلوئنزینم 200 طاقت میں ملا کر 3-4 دن روزانہ ایک دفعہ دیں تو 1 مہینہ 2 مہینے یا بعض دفعہ 6 مہینے تک بھی اس موسم کے نزلے اثر نہیں دکھاتے، مگر ہوں تو بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تکلیف نہیں دیتے. لیکن اگر ہو جائے تو پھر نیٹرم میں اور عام طور پر مفید رہتی ہے. یہ عمومی استعمال کی خاطر، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ملتا، ورنہ آپ غور سے اگر علامتیں دیکھیں تو ہو سکتا ہے ایلیم سیپا دیں اس کو، یا یوفریزیا دے دیں، یا نزلے کی اور بہت سی دوائیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی استعمال ہو سکتی ہے. مگر روزمرہ کی سہولت کی خاطر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بعد میں سوال بعد میں نوٹ کر لیں. نہیں نہ بتائیں، لکھ لیں. اس لیے بیسیلینم کے متعلق ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو کینٹ نے لکھی ہوئی ہے. اور ڈاکٹر کینٹ میرے مطالعے میں جتنے ڈاکٹر آئے ان میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے، کیونکہ جب یہ سمجھاتا ہے کہ یہ دوا یوں استعمال کریں تو یہ فائدہ ہوگا تو وہ ہوتا ہے. اور جب دوسرے ڈاکٹر کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا اور یوں بیماری دور ہو گئی، تو آپ کر کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یا ان کو سمجھانا نہیں آتا، یا وہ بہت خوش فہم ہیں، 1-2 دفعہ دیکھا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ بس ہو جائے گا. لیکن کینٹ میں یہ خوبی ہے کہ وہ زندگی بھر کے تجربے کا نچوڑ جب دیکھتا ہے کہ یہ بات یوں ہوتی ہے تو ہوتی ہے پھر. اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی، وہ خود بھی لکھتا ہے، لیکن اتنی دفعہ ہوگی کہ آپ یہ یقین کر لیں گے کہ یہ ڈاکٹر سچا تھا. فلو کا آپ کا کمبینیشن ہے، اس میں ایک دوائی پیروجینم بھی ساتھ ہوتی ہے. فلو کے کمبینیشن میں نہیں ہوگی. وہ اگر گہرا پرسوتی بخار ہو اس میں پیروجینم دی جاتی ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں نا، اس میں کئی ہیں دوائیں، کئی نسخے ہیں. بیٹھ جائیں. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نزلیاتی بیماریاں بعض دفعہ الرجی سے شروع ہوتی ہیں، بعض دفعہ جراثیم سے. خواہ جراثیم سے نہ شروع ہوں، بیمار جگہوں پہ جراثیم آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جو نزلیاتی جراثیم سے شروع ہوں وہ اور جراثیم کو بھی دعوت دے دیتے ہیں. مثلا اگر وائرس جو جراثیم سے ادنا زندگی کی شکل کا نام ہے، اسی سے نزلاتی بیماریاں ہوتی ہیں. ان کے اوپر اینٹی بایوٹک کام نہیں کرتی، مگر نزلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی ڈاکٹر اینٹی بایوٹک، پینسلین وغیرہ اور اسی قسم کی گہری دوائیاں دیتے ہیں. وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ان کو یاد نہیں کہ وائرس اس سے نہیں مرتا، بلکہ اس لیے کہ وائرس جب اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو اس حصے کو زخمی کر دیتا ہے، اس پر دوسرے جراثیم آ جاتے ہیں. وہ جراثیم جو پینسلین وغیرہ یا دوسری ایسی دواؤں سے قابو پائے جا سکتے ہیں، تو وہ اینٹی بایوٹکس اس کی نزلے کی جو مرکزی وجہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے نہیں دیتے، بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بد اثرات کو قابو میں رکھنے کے لیے دیتے ہیں. تو ہومیوپیتھک میں بعض دفعہ پائروجین بھی میں نے استعمال کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پائروجین پرسوتی بیماریوں سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. پائروجینم جب گوشت سڑ جائے اور اس کے اندر غیر معمولی تعفن پیدا ہو جائے، اس وقت جو اس میں مادہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام پیروجینم ہے. اور پیروجینم کا تعلق خصوصیت کے ساتھ عورتوں کی رحمی انفیکشن کے ساتھ ہے. اور جب پیروجینم دیا جائے تو رحمی انفیکشن
کو بھی یہ فائدہ دیتا ہے. میں نے ایک دفعہ اس پہ غور کیا کہ کیوں، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ وہ گوشت کا پوائزن جو ہے وہ دماغ پہ اثر کرتا ہے اور ضرور انسان ہذیان بکتا ہے. جو گوشت، خراب گوشت کھا کر جو بیمار پڑتے ہیں لوگ، وہ بہت بکواس کرتے ہیں، بہت بولتے ہیں، اور دماغ میں ان کے کئی قسم کی پراگندگیاں سر اٹھا لیتی ہیں. اور وہ عورتیں جن کو انفیکشن ہو جائے رحم میں بچے کی پیدائش کے بعد، احتیاط نہ کی جائے یا اس دوران بھی، ان کے سر کو ضرور بخار چڑھتا ہے. عورتوں کا پرسوتی بخار سر کو چڑھتا ہے اور اکثر ہذیان بکنے لگتی ہیں. تو مجھے اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ عام انفیکشن میں اتنا کام نہیں دیتی پیروجینم، یا ٹائیفائڈ میں دیتی ہے یا عورتوں کی پرسوتی بیماریوں میں. ٹائیفائڈ کی چوٹی کی دوائی ہے، اور ٹائیفائڈ کا دماغ پر اثر ایک بالکل معروف اور معلوم حقیقت ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو دوائیاں گہرا کام کرنے والی ہیں وہ ذہنی علامتوں سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں بنسبت جسمانی علامتوں کے. اگر بنیادی ذہنی علامتیں ان میں پائی جائیں تو ذہن جو رد عمل دکھاتا ہے تو مادی علامتیں بھی اس کے ساتھ دور ہو جاتی ہیں. پائروجینم بعض دفعہ میں نے نزلے میں اس لیے دی کہ نزلے کے نتیجے میں جب انفیکشن ہو جائے اور رات بھر انسان بے چین اور کروٹیں بدلتا ہے، بری بری خوابیں آتی ہیں، دماغ کو بخار چڑھا ہوا، اس صورت میں پائروجینم کام آتی ہے. لیکن ہر نزلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بیسیلینم کو یاد رکھیں، سل کی بات ہوئی ہے تو، کہ وہ خاندان جن میں سل کا مادہ پایا جاتا ہے کے اندر خواہ فوری طور پر سل کے آثار نہ بھی دکھائی دیں اور لیبارٹری میں بھی وہ ٹیسٹ نہ آئیں، ان کے اندر مادہ ضرور رہتا ہے. کہاں رہتا ہے، کس شکل میں رہتا ہے، ابھی تک ڈاکٹر اس کی پوری تحقیق نہیں کر سکے. مگر حالیہ بعض تجارب میں امریکہ میں یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو گئی ہے کہ سل کا مادہ بعض دفعہ نسل بعد نسل جسم کے اندر موجود رہتا ہے، حالانکہ اس کو کسی آلے سے شناخت نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ایڈز کی تحقیق کے دوران بات ظاہر ہوئی. ایڈز کی تحقیق کے دوران پتہ چلا کہ ایسے مریض جن کے اندر نہ سل کا کوئی مادہ تھا نہ سفلس کا مادہ تھا، ایڈز کے بعد ان کے اندر سفلس کی علامتیں ظاہر ہو گئیں، یعنی اکشک کی، اور ان کی پوری ہسٹری تحقیق کی گئی، اور ایک دفعہ نہیں بارہا انہوں نے یہ تحقیق کیا، اور یہ نتیجہ نکلا کہ اس ایسے مریض کو نہ سفلس تھی، نہ اس کے باپ کو، نہ ماں کو، نہ کسی اور کو. اور اسی طرح سل ان کو نہ ہوئی، نہ اس گھر میں نہ اس علاقے میں موجود تھی. تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ بسا اوقات بیماریوں کا علاج مکمل نہیں ہوتا، یعنی یہ ان کا نظریہ ہے، اور وہ کسی شکل میں جسم کے اندر موجود رہ جاتی ہیں. یعنی جس کو سپریشن ہومیوپیتھ کہتے ہیں، جس کو ایلوپیتھ تسلیم نہیں کرتے کہ ایسی کوئی چیز ہے. دوسرے لفظوں میں وہی بات اب انہوں نے تسلیم کی ہے. جن بیماریوں کا خصوصیت سے ہومیوپیتھک میں ذکر ملتا ہے کہ یہ نسل بذا نسل جسم میں منتقل ہوتی ہیں، اور جب تک یہ مادہ رہے گا اس وقت تک عام مرضوں میں بھی ایسی دوائیں پورا کام نہیں دکھاتی جو آپ نے درست تشخیص کی ہوتی. اس لیے ہومیوپیتھ آپ کو بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ جب وقتی امراض درست ہو جائیں تو اس مریض کے مزاج کو درست کرنے کے لیے آپ کو علاج جاری رکھنا چاہیے. ایک ہے نزلے کا علاج، مثلا میں نے بتایا تھا، وہ چھینکیں جب شروع ہو جاتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو آپ، نہیں وہ جو ہے فیور تو وہ ٹھیک ہو جائے گا وقتی طور پر، لیکن وہ مرض نہیں جائے گی کیونکہ اس کی بیماری کا جو رجحان ہے وہ باقی رہے گا. ایسی صورت میں جب ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کا علاج ہونا چاہیے اینٹی سورک دواؤں سے. کون سی دوائی اس میں نے بتائی تھی، یاد ہے کچھ؟ لیگیسس تو ہے ایک، لیگیسس فوری طور پر بھی اثر دکھاتی ہے اور بعض دفعہ
مستقل بھی دکھاتی ہے، اس میں یہ خوبی ہے. مگر عارضی اور مستقل، ہاں کیا سلح کیا ہوتا ہے؟ ہاں کیا سرائن میں یہی دوا ہے جو میں نے بیان کیا تھا کمبینیشن، وہ آپ کو بھول گیا شاید. میں نے بتایا تھا کہ ایک دوا جو چھینکوں وغیرہ کو، اس قسم کے فیور کی چھینکوں کو اگر علامتیں ملتی ہوں تو بہت اچھا فائدہ دیتی ہے، فوراً دیتی ہے. وہ ایلیم سیپا ہے، یعنی پیاز، یاد ہے؟ ایلیم سیپا ہے. ایلیم سیپا عارضی دوا ہے، یہ لیکسس کی طرح لمبا اثر والی دوا نہیں ہے. اور اس سے جوڑ رکھنے والی، اس سے ملتی جلتی دوا ہے ایلیومینا. اگر مریض ایلیم سیپا سے شفا پاتا ہے تو عموماً ایلیومینا اس کے مستقل مرض کا علاج کرتی ہے. اور ایلیومینا وہ ایلیومن ہے جس کی دیگچیاں آپ اکثر سے استعمال کرتی ہیں، اور یہ جسم کے اندر بد اثر ضرور پیدا کرتا ہے. اسی لیے ایک دفعہ ایک یہاں رو چلی تھی مغرب میں کہ ایلومینیم کے برتن استعمال نہیں کرنے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ گاؤٹ، آرٹریوسکلروسس وغیرہ اس سے پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ میرا بھی مشاہدہ ہے، بہت مریضوں کو میں ربوہ میں، بہت مریضوں کو تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ایسے مریض کم تعداد میں آئے ہیں میرے سامنے، مگر جتنے آئے ان میں سے بہت کو میں نے دیکھا ہے ایلومینا سے خدا کے فضل سے شفا ملتی ہے. لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ایلومینا نسبتاً جلدی استعمال شروع ہو جانی چاہیے. اگر مرض اپنے آخری کناروں تک پہنچ چکا ہو تو ایلومینا کا اثر بہت آہستہ آہستہ ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کا مرض اپنے آخری کنارے تک پہنچنے میں بعض وقت 10-15 سال لیتا ہے. تو 15 سال سے جو بیماری جڑ پکڑ گئی ہو اس کو آپ ایلومینا دیں اور سمجھیں کہ ابھی جلدی اثر دکھائے گی، کوئی اثر نہیں دکھائے گی. اتنی لمبی اس کی زندگی کا عرصہ ہے تو کچھ فائدہ پہنچائے گی. اس لیے ایلومینا کی پہچان کے لیے آپ کو اس کا خوب مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ علامتیں اگر ظاہر نہ بھی ہوئی ہوں آپ ایلومینا کو پہچان سکیں. اور ایک ذریعہ عارضی بیماریوں کے ذریعے پہچان کا ہے، یہ بہت اچھا ذریعہ ہے. جن عارضی بیماریوں کا ایک مستقل بیماری سے تعلق ہے، اس عارضی بیماری کے وقت آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ اس کی سہیلی یا اس کا دوست فلاں زہر ہے، اور جب یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر میں اس سے اس کا مستقل علاج کروں گا. تو ایلومینا کی علامتوں کو بھی اس لحاظ سے پیش نظر رکھنا ضروری ہے.